السلام علیکم، نائن بردرز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں احمدیہ مسجد کے محراب شہید کر دیے۔ حضور انور نے نئے ٹی وی چینل کا افتتاح کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو برطانیہ ملک بدر نہیں کرے گا۔ امریکہ میں بے روزگاروں کا شدید اضافہ۔ استنبول ترکی میں قحط سالی کا خطرہ۔ میئر کے مطابق صرف 110 دن کا پانی باقی۔ چائنا نے پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب کا شہروں جدہ اور دمام میں خوبصورت سینما گھروں کا افتتاح۔ اب پرواز سے 2 گھنٹے پہلے تاریخ اور وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ السعودیہ ایئر لائن۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجرین کے کیمپس آتش زدگی سے 500 جھگیاں خاک۔ نیٹ فلکس اس سال 70 سے زیادہ موویز ریلیز کرے گا۔ واٹس ایپ کے بارے میں ماہرین کا ایک اور خوفناک انکشاف۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالی من نصر العزیز نے خطبہ جمعہ 15 جنوری 2021 میں MTA گھانا کے نام سے نیا چینل گھانا میں شروع کیا جا رہا ہے اس کا افتتاح کیا۔ یہ چینل گھانا میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر 24 گھنٹے پروگرام نشر کرنے والا ٹی وی چینل ہوگا۔ MTA گھانا سیٹلائٹ ڈش کی ضرورت کے بغیر پیغام ایریل کے ذریعے دیکھا جا سکے گا، مطلب بآسانی عام اینٹینا پر بھی نشریات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چینل اسی لوکیشن پر دستیاب ہوگا جہاں دوسرے بڑے چینل موجود ہیں، اور اس طرح ملک کے طول و عرض پر لاکھوں لوگوں تک اس کی رسائی ہوگی۔ ساؤتھ سے نارتھ تک کا ایریا کور کرے گا اور گھانا کی مختلف زبانوں میں مختلف پروگرام تیار کیے جائیں گے۔ پاکستان میں احمدیوں پر ظلم کی انتہا ہے۔ اسی حوالے سے نائن بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کی مسجد سے جو افسوسناک کام اسلام کے ٹھیکیداروں نے کیا، بہت شرم کا مقام ہے۔ ان بدبخت لوگوں کو قرآن پاک اور کلمہ طیبہ کی اہمیت کا علم نہیں۔ ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اللہ کے عذاب کو یہ خود دعوت دے رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ کل کوٹ دیال داس ننکانہ صاحب پنجاب کی احمدیہ بیت الذکر کا محراب پولیس کی سرکردگی میں شرپسند عناصر نے شہید کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنان احمدیت کو ناکام و نامراد کرے۔ برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ وہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے نواز شریف کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ کی بنیاد پر سابق وزیر اعظم کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ بات پاکستان اور افغانستان کے لیے دولت مشترکہ اور ڈیولپمنٹ آفس نے وزیر اعظم بورس جانسن کو برطانوی لیبر رکن پارلیمنٹ اسٹیفن ٹمس کے خط کے جواب میں کہی، جو انہوں نے پاکستان کی جانب سے لکھا تھا۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ سابق وزیر اعظم اور پاکستانی حکومت کے درمیان ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے خط میں کہا گیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ نواز شریف اس وقت برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں۔ اس کے جواب میں بتایا گیا ہے کہ برطانوی قوانین میں یہ بات واضح طور پر بتایا جا چکا ہے کہ امیگریشن کے معاملات پر برطانوی حکومت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی۔ ہم انہی قوانین کے مطابق سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ برطانوی پولیس برطانیہ سے باہر کسی عدالت کے حکم پر اپنے ملک میں کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بے دخلی کا معاہدہ بھی نہیں ہے۔ تاہم اس کے باوجود بھی بے دخلی کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو ملک بدر کروانا ہو تو اس کے لیے پراپر چینل استعمال کیا جائے۔ امریکہ میں گزشتہ ہفتے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دہندہ لوگوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔
لیبر ڈپارٹمنٹ کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے 9,65,000 لوگوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دیں۔ یہ تعداد اس سے پہلے کے ہفتے کی 1,81,000 درخواستوں سے کہیں زیادہ رہی۔ دسمبر کے مہینے میں 1,40,000 ملازمتوں کے موقع کے کٹوتی کی عالمی وبا کے امریکہ کو مارچ 2020 میں آ لینے کے بعد ملازمتوں میں یہ سب سے زیادہ بڑی کٹوتی تھی۔ جو بائیڈن کے جنوری 20 کو امریکہ کی صدارت سنبھالنے سے کچھ روز قبل امریکی معیشت کو مزید چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ ہر روز ہزاروں افراد کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کورونا کے تیزی سے پھیلنے کے باعث کاروبار کے اوقات کار میں کمی کی جا رہی ہے تاکہ کورونا کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ گزشتہ 10 ماہ میں بے روزگاری کی شرح امریکہ میں 1960 کی شرح کے بعد اب تک کی سب سے زیادہ شرح رہی ہے۔ حکومت نے بے روزگار افراد کو ہفتہ وار $300 کی اضافی رقم دینی شروع کر دی ہے اور انہیں اس کے علاوہ ریاستوں کی طرف سے بھی الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ جرمنی، UK، یورپ، امریکہ اور دنیا بھر کی خبروں کے لیے چلتے ہیں نصیر صاحب کے پاس۔ جی نصیر صاحب۔ 9 وجہ یوٹیوب ٹی وی پر UK، یورپ، امریکہ اور دنیا بھر کی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جرمنی۔ نئی صورتحال کے مطابق جرمنی میں دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں۔ جو نئے مریض شامل ہو رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ہاسپٹل ہیں یا اولڈ ہوم ہیں یا دوسرے ایسے ادارے ہیں جہاں پبلک کا علاج کیا جاتا ہے، وہاں فوج طلب کی جا رہی ہے۔ 20,000 کے قریب فوجی جوان وہ ان اداروں کے ساتھ مدد کریں گے۔ ناظرین، گو کہ 500 سے زیادہ لوگ یہاں انتقال کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی حالات تشویشناک ہیں۔ یہاں کی وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنگ عظیم دوئم سے پہلے جو حالات تھے اس طرح کے حالات دن بدن یہاں ہو رہے ہیں۔ گو کہ بے روزگاری بڑی ہے اور اس میں حکومت تعاون کر رہی ہے۔ تقریباً 85% جو اس کی تنخواہ ہے وہ لوگوں کو گھر بیٹھے مل رہی ہے۔ لوگوں کو بھی اب چاہیے کہ حکومت کی جو قوانین ہیں اس کی پابندی کریں اور جس طرح یہ قواعد و ضوابط ہیں اس پر عمل کریں۔ UK سے یہ خبر ہے کہ 1200 سے زیادہ انتقال لوگ کر چکے ہیں اور 50,000 کے قریب نئے مریض ہر روز آ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ گھمبیر USA میں ہے۔ امریکہ میں تقریباً ہر روز 4,000 کے قریب لوگ اس بیماری کی وجہ سے وفات پا رہے ہیں اور روز بروز مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں جب صدارتی یہ عہدہ تبدیل ہوگا تو اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے آرمی طلب کر لی ہے، اور واشنگٹن میں جو 20,000 کے قریب آرمی کے نوجوان، نیشنل گارڈ اسے کہتے ہیں، وہ حفاظت میں مامور ہیں۔ اسی طرح فرانس میں آج 6 بجے سے کرفیو لگ جائے گا اور یہ صبح 6 بجے تک کرفیو رہے گا، اور باہر نکلنے والوں کے لیے سخت پابندی ہے اور جرمانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اٹالیہ میں بھی دن بدن اموات بڑھ رہی ہیں، اور ہالینڈ بھی اور سویڈن میں کچھ کمی ہے۔ پاکستان اس وقت خوش قسمت ہے کہ وہاں مرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ بہرکیف دعا کریں کہ اس بیماری سے ہم جلد نجات پائیں۔ ناظرین، یہ بھی ایک دلچسپی کی بات ہے کہ یہاں بہت سارے ادارے بند ہیں جرمنی میں، اور ریسٹورنٹ اور ہوٹل وغیرہ بند ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو باربر شاپ یعنی حمام، نائیوں کی دکانیں وہ بھی بند ہیں، جس کی وجہ سے کافی مسائل ہو رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے بال وغیرہ بنوانے ہیں، تو اس کے لیے پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ کیا جائے۔ ناظرین، جڑے رہیے 9 برادر کے ساتھ۔ چلتے ہیں واپس اسٹوڈیو۔ جی بہت شکریہ۔ ترکی کے شہر استنبول میں قحط سالی کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ شہر میں اگلے 45 دنوں میں پانی بہت ہی کم ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ترکی میں شدید خشک سالی اور وسطی شہری تاریکی کو اس صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ ترکی کو تمام ڈیمز خشک ہونے پر 10 سالوں میں بدترین خشک سالی کا سامنا ہے۔ استنبول کے ایک ڈیم میں پانی کا لیول پچھلے 15 سالوں کے کم ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔
میئر نے تصدیق کی ہے کہ دارالحکومت میں صرف 110 دن کا پانی باقی ہے، جبکہ ازمیر اور برسا جیسے بڑے شہروں کے ڈیموں کے پانی میں بھی 36 اور 24% کمی واقع ہوئی ہے۔ ترکی کو مجموعی طور پر پانی کی کمی کا سامنا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ 2030 تک یہ مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرے گا۔ ملک میں پانی کا بحران انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے کہ دسمبر میں مذہبی امور کی ہدایت پر مساجد میں بارش کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نومبر سے ملک بھر میں بارشوں میں 49% کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان سے چائنا پہنچنے والے 10 مسافروں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد چائنا نے قومی انٹرنیشنل ایئر لائن کی پروازوں کی آمد پر 3 ہفتوں کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان سے چائنا جانے والے مسافروں کی 72 گھنٹے پہلے ہونے والے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آئی تھی۔ جب یہ مسافر چائنا پہنچے تو وہاں ان کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا اور کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آئی۔ PIA کی چائنا کے لیے ہفتے میں صرف ایک پرواز جاتی ہے، جبکہ چائنا فضائی کمپنی کے لیے ہفتہ وار 19 پروازیں پاکستان آتی ہیں۔ سعودی عرب کے شہر دمام اور جدہ میں 2 اعلیٰ درجے کے سنیما گھر قائم کر دیے گئے ہیں۔ آن لائن ویب اور موبائل اپلیکیشن بھی جاری کی گئی ہے تاکہ شائقین گھر بیٹھے ٹکٹ بک کروا کے اپنی پسند کی فلم دیکھ سکیں۔ سنیما گھروں کی نشستیں اعلیٰ درجے کی ہیں، جبکہ سنیما گھر جدید ساؤنڈ اور تصویر ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں۔ سعودی عرب کی ایئر لائن السعودیہ نے کہا ہے کہ مسافر حضرات پرواز سے 2 گھنٹے قبل تک خریدے ہوئے ٹکٹ کی تاریخ اور وقت تبدیل کروا سکتے ہیں۔ السعودیہ نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ جو حضرات اپنی ٹکٹ کی تاریخ اور وقت تبدیل کروانا چاہتے ہوں وہ مقررہ پرواز سے 2 گھنٹے پہلے تک ایسا کر سکتے ہیں۔ مسافر 31 مارچ 2021 سے سفری SOPs کی پابندی کے ساتھ سعودی عرب سے باہر آ جا سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجرین کے ایک بڑے کیمپ میں آگ بھڑک اٹھنے سے 500 جھگیاں خاک ہو گئیں، جبکہ 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آگ بانس سے بنی چھڑیوں میں لگی۔ 2000 کے قریب مہاجرین کیمپوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ امریکی اسٹریم کمپنی نیٹ فلکس کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کامیڈی ڈرامہ فیملی سمیت 70 سے زیادہ فلمیں ریلیز کرے گا۔ نیٹ فلکس دنیا میں موجود اپنے صارفین کے لیے اس سال مختلف زبانوں میں 70 سے زیادہ فلمیں ریلیز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیٹ فلکس کے 2021 شیڈول میں 18 ڈرامے، 9 سنسنی خیز، 8 اینیمیشن فلمیں اور 8 رومانٹک موویز شامل ہیں۔ واٹس ایپ کے بارے میں ایک اور ایسا خوفناک انکشاف ہوا ہے جسے سن کر شاید آپ کے ہوش اڑ سکتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی پر نظر رکھنے والے ماہرین نے ڈیٹا غیر محفوظ ہونے کے حوالے سے ایک اور انکشاف کر دیا ہے۔ ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ واٹس ایپ پر بنائے جانے والے گروپ گوگل سرچ پر نظر آتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس میں موجود صارفین کی تصاویر بھی نظر آتی ہیں۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ فیس بک کے زیر ملکیت صارفین کے ڈیٹے کو پہلے ہی شیئر کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تفصیلات سرچ انجن پر بھی نظر آ رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کوئی بھی صارف واٹس ایپ گروپ کی تفصیلات گوگل سرچ انجن سے حاصل کر سکتا ہے۔ خاص طور پر ان گروپس کی تفصیلات گوگل پر ظاہر ہوتی ہیں جو پرائیویٹ نہیں ہیں، یعنی صارف ان پر لنک کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ نقص 2019 میں بھی سامنے آیا تھا، جس کی نشاندہی کے بعد واٹس ایپ نے اسے ختم کر دیا تھا، مگر اب پھر سے یہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق کوئی بھی گروپ میں کی گئی چیٹ کو ٹیکسٹ فائل میں تبدیل کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ۔